الله الرحمن الرحيم الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين. الشهر الحرام حرمت والا مہینہ بالشهر الحرام حرمت والے مہینے کا بدلہ ہے. والحرمات قصاص حرمتوں میں بھی قصاص کے احکام جاری ہوتے ہیں. فمن اعتدى علیکم پس اگر کوئی شخص تم پر زیادتی کرے فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم تو تم بھی اس پر اتنی ہی زیادتی کرو جتنی کہ اس نے تم پر زیادتی کر رکھی ہے. واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین اللہ سے ڈرو تقوی اختیار کرو اور جان لو یہ بات بھی کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس کا ڈر اپنے دل میں رکھنے والوں کے ساتھ ہے. حرمت والا مہینہ حرمت والے مہینے کا بدلہ ہے. حرمتوں میں بھی قصاص کے احکام جاری ہوتے ہیں. بس اگر جو شخص تم پر زیادتی کیا تو تم بھی اس پر اتنی ہی زیادتی کر سکتے ہو جتنا کہ اس نے تم پر زیادتی کر رکھی ہے. اللہ سے ڈرو اور جان لو یہ بات بھی کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس کا ڈر اپنے دل میں رکھنے والوں کے ساتھ ہے. اس آیت میں 4 باتیں بتائی گئی. پہلی بات حرمت والا مہینہ حرمت والے مہینے کا بدلہ ہے. دوسری بات حرمتوں میں بھی قصاص کے احکام جاری ہوتے ہیں. تیسری بات بس اگر جو شخص تم پر زیادتی کرے تو تم بھی اس پر اتنی ہی زیادتی کر سکتے ہو جتنا کہ اس نے تم پر زیادتی کر رکھی ہے. چوتھی بات اللہ سے ڈرو تقوی اختیار کرو اور جان لو یہ بات بھی کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس کا ڈر اپنے دل میں رکھنے والوں کے ساتھ ہے. بات چل رہی تھی 2 دن سے صلح حدیبیہ کا واقعہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ عمرے کے لیے جا رہے تھے تو مشرکین نے مکہ نے روک دیا تھا. وہ بات چل رہی تھی تو سن 6 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کا ارادہ کر کے نکلتے ہیں مدینہ منورہ سے مکے کے لیے. تو مکے سے قریب میں ایک مقام ہے حدیبیہ. وہاں مشرکین مکہ آ کر روک دیتے ہیں ہم تم کو اجازت نہیں دیں گے. اس کے بعد کل کے سبق میں آئی تھی بات کہ معاہدہ ہوا تھا کہ اس سال تمہیں عمرہ نہیں کرنا آئندہ سال آ کر عمرہ کرو. تو سن 6 ہجری میں آئے تھے عمرے کی ارادے سے. اب پھر ان کو واپس کر دیا گیا اگلے سال کے لیے. اگلے سال 7ویں ہجری میں عمرے کے ارادے سے آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو ڈر تھا کہ مکہ تو امن کی جگہ ہے, وہاں کسی سے لڑنا نہیں چاہیے, وہاں جھاڑ بھی اکھاڑ نہیں سکتے, چونٹی مار نہیں سکتے. اگر کوئی آدمی کسی کو مارنا چاہتا ہے تو وہاں وہ آدمی یہاں سب کو دیکھو بول کر ایسا بول بھی نہیں سکتے. تو جس کو مارنا چاہتا ہے وہ آدمی یہاں جھاڑ کے پیچھے یا دیوار کے پیچھے چپ کر ہے ایسا بھی نہیں بول سکتے. اتنی امن کی جگہ مکہ مکرمہ, جوں تک نہیں مار سکتے, درختوں کو اکھاڑ نہیں سکتے, ایسی امن کی جگہ, شکار نہیں کر سکتے وہاں پر. تو صحابہ کو ڈر تھا کہ یہ لوگ تو مشرکین اپنے بات پر نہیں کھڑیں گے. اگر ہمارے اوپر حملہ کر دے تو پھر کیا ہوگا. ایک تو مکہ امن کی جگہ ہے, دوسرا مہینہ حرمت کا مہینہ ہے. ذی القعدہ 4 مہینے اسلام میں حرمت کے مہینے, ذی القعدہ ذی الحجہ محرم رجب 4 مہینے حرمت کے. تو سن 6 ہجری میں جب مدینہ سے آئے تھے تو وہ مہینہ بھی ذی القعدہ کا مہینہ تھا. اس مہینے میں مشرکین نے ان کو عمرہ کرنے چانس نہیں دیے, چلے جاؤ بول کر بول دیے تھے آئندہ سال آ کر لو بول کر. تو جب آئندہ سال سن 7 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ تقریباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1400 صحابہ تھے تو ساتھ لے کر آئے. تو آنے کے بعد صحابہ کو ڈر تھا کہ یہ لوگ اپنی بات پر شاید نہیں کھڑ سکیں گے. اگر یہ لوگ ہمارے اوپر حملہ کریں تو پھر ہمارے کو حملہ کرنے کی ان کے اوپر اجازت ہی نہیں ہے. اب صحابہ کہیں بھی ڈرتے تھے حملہ کرنے کے واسطے. کیا ان کو لڑنا نہیں آتا تھا کیا؟ وہ بات رب کو نہیں ڈر رہے تھے. ایک تو اللہ کے گھر مکہ مکرمہ حرم کی جگہ, عزت کی جگہ ہے, وہاں چونٹی کو مار نہیں سکتے. اگر ایسی جگہ میں انہوں ہمارے کو مارے, انہوں مارے بول کر ہمیں ان کو مار دیے, یا پھر ہمیں نہیں مارنا بول کر نہیں لڑنا بول کر خاموش رہ گئے تو مکے امن کی جگہ بول کر تو یہ لوگ ہم کو مار دیں گے, ہم مغلوب ہو جائیں گے, ختم ہو جائیں گے. اب کیا کرنا چاہیے؟ تو کل کے سبق میں بات آئی تھی کہ اگر یہ لوگ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ,
تمہیں خود آگے بڑھ کر پہل کر کے ان سے لڑو نہ کو. اگر کہاں مسجد حرام کے پاس اگر وہ لوگ پہل کر کے تم سے اگر مقابلہ کرنے کے لیے جنگ کریں تو تم جب اپنا دفاع کر سکتے ہو. یہ اللہ اذان دے دیا تھا. اب صحابہ کو ڈر تھا سو کو دو باتیں دو چیزوں کی وجہ سے صحابہ ڈر رہے تھے. ایک مکہ امن کی جگہ ہے, یہاں اگر انہوں ہم سے لڑیں گے جنگ کریں گے تو کیا کرنا چاہیے. امن کی جگہ ہے, اگر یہاں لڑی ہوگی تو پھر امن ختم ہو جائے گا, اس کی عزت احترام ختم ہو جائے گا, حرمت ختم ہو جائے گی. دوسرا ایک تو زمانہ, ایک تو کیا مکان. حرمت دو چیزیں ہیں, ایک زمانہ ہے دوسرا مکان ہے. مکان سے مراد جگہ مکہ مکرمہ, مکان وہ جگہ مقدس جگہ ہے, یہاں نہیں لڑنا چاہیے, اس وجہ سے ڈرتے تھے. دوسرا زمان مقدس ہے, مکان مقدس سے مراد مکہ مکرمہ جگہ مقدس, مکان مقدس سے زمان اور مکان سے مراد مکہ مکرمہ اور جگہ. زمان سے مراد مہینہ, زمانے سے مراد مہینہ, ذی القعدہ کا مہینہ یہ مقدس ہے. اب اس مہینے کے اندر لڑی نہیں لڑنا چاہیے. تب صحابہ سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتی ہے, تو پہلے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما دیے تھے کہ اگر وہ لوگ پہل کریں تو پھر تم بھی ان سے دفاع کرو. اب آگے اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر مقدس مہینے میں زمان میں ذی القعدہ کا مہینہ زمان کے حساب سے مقدس ہے, اگر ذی القعدہ کا مہینہ تم عمرے کے لیے جا رہے ہو, اگر وہ لوگ تم سے قتال اور قتال کرنے کے لیے قتل و قتال کرنے کے لیے پہل کر کے تم پر ٹوٹ پڑے تو تم بھی کیا کرو. اب حرمت کا مہینہ ہے یا پھر حرم مکہ عزت کی جگہ ہے, مقدس جگہ ہے, یہاں نہیں لڑنا بول کر تمہیں خاموش رہنا کو. اب تم اس کا جواب دو. اللہ بھی فرماتے ہیں الشہر الحرام بالشہر الحرام, حرمت والا مہینہ حرمت والے مہینے کا بدلہ ہے. مطلب کیا کہ جب تک وہ لوگ جگہ مقدس ہے مکہ مکرمہ اور ذی القعدہ کا مہینہ مقدس مہینہ ہے, ان مقدس چیزوں کی عزت احترام اور تقدس کو باقی رکھتے ہوئے اگر وہ لوگ تم سے نہیں لڑتے تو تم بھی ان سے لڑو نہ کو. جب وہ لوگ مکہ مکرمہ اس جگہ مقدس جگہ کی حرمت کو چھوڑ کر مہینہ ذی القعدہ کا مقدس ہے اس کو چھوڑ کر تم سے لڑنے پر تل جائیں تو تم بھی خاموش بیٹھو نہ, اپنا دفاع اور ڈیفنس کرو. سمجھ میں آ گئی بات. الحرمات قصاص, اور حرمتوں پر بھی قصاص کے احکام جاری ہوں گے. آگے اللہ ارشاد فرماتی ہے اگر کوئی تم پر زیادتی کیا تو تم بھی اس پر اتنی ہی زیادتی کرو جتنا اس نے تم پر زیادتی کیا. اگر وہ لوگ تم سے زیادتی کر کے جتنا تم کو مارے تو تم بھی ان کو اتنا ہی مارو, بدلا لو. سمجھ میں آگی بات. تو کون تو ظلم کر رہے ہیں, اب اسلام پر حملہ کر رہے ہیں, بولے تو آج کے حساب سے دو قسم کی باتیں بھی ہے. مسلمانوں کو مارنا گرنا یہ باتیں بھی ہو رہی دوسرے جگہوں پر دوسرے اسٹیٹ میں, اور اسلام پر حملہ یہ بھی ہو رہا ہے. ہم کو دفاع کرنا ہے دونوں کا بھی. تو بہرحال تو دونوں کا دفاع کرنا ہے. تو اسلام کا دفاع, ایک تو اسلام کے دفاع کے لیے اسلام کا دفاع کرنا دونوں کے لیے کیا ہے, جانوں کی حفاظت, اور اسلام کی حفاظت اور دفاع کے لیے کیا کرنا ہے. تو جانوں کی حفاظت کے لیے تو اصل میں یہاں کی جو حکمران اور حاکم لوگ ہوتے ہیں اگر وہ اچھا ہے تو اس کو رکھنے کی اجازت اور اسی کو جتانا پڑتا ہے, کیونکہ ہمارا ملک جمہوری ملک ہے, سیکولر ملک ہے. تو یہاں اگر کسی ظالم حکمران کو اس کی اپنی کرسی سے اتارنا ہے تو پھر کیا کرو, آپ کے پاس طاقت ہے, اسے کہتے ہیں ووٹ, اس کے ذریعے سے اسے وہاں سے اتارو. طاقت ہے آپ کے پاس, اتار سکتے اسے. ہمیں تو اسے وہاں لے جا پہنچے سمجھ میں آ رہی بات. ان گئے نہیں وہاں کو, ہمیں لوگ پہنچائے اسے. سمجھ میں اگر ہمیں چاہیں تو کون اچھا آدمی ہے ملک ملت کے لیے فائدہ مند کون ہے یا پھر کم نقصان دینے والا کون ہے, اس کو ہم ملا کر وہاں کھڑا سکتے ہیں. اسے اتار کر ظالم کو ایک منصف انصاف پسند اور درد دل رکھنے والے انسان کو وہاں پہنچا سکتے ہیں. کس کے ذریعے سے, ووٹ کی طاقت کے ذریعے سے. یہ ہمارے پاس ہے. جتنا ظلم ہو رہا یہ سب ہمارے ووٹوں کی وجہ سے ہو رہا ہے. تو اگر صحیح انسان اور صحیح منصف بادشاہ کو ہمیں چوائس کرتے تو پھر وہی بندہ وہاں بیٹھتا تھا. یہ ہماری غلطی ہے, کوتاہی ہے. سمجھ میں آ رہی بات. تو ایک تو ووٹ کے ذریعے سے ہم ظالموں کو ان کی کرسیوں سے اتار سکتے ہیں, یہ ہمارے پاس طاقت ہے, ووٹ کی طاقت ہے. دوسرا جانوں کی حفاظت اس طرح کرنا ہے, کرو ووٹ کے ذریعے سے. اچھا, اسلام کا دفاع اور حفاظت کیسا کرنا ہے. اسلام پر اعتراضات وغیرہ میڈیا کے ذریعے سے اسلام کے احکامات پر, قرآن پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر کئی کو گیرہ شادیاں کریں, ان کو کئی کو گیرہ شادیوں کی کرنے کی اجازت ہے, تم کو کئی کو نہیں ہے. تم کو صرف 4 کرنے کی اجازت کیوں ہے؟ ان کا جواب کون دیں گے؟ اب یہ جواب اور یہ سوال ڈائریکٹ کوئی غیر مسلم کر نہیں کر رہا ہم سے, کرے تو ہم دے دیں گے جواب اس کا, لیکن
ڈائریکٹ آ کر کوئی سوال نہیں کر رہا، میڈیا کے ذریعے سے ہمارے مسلمانوں کے دل دماغ کو خراب کر رہا. اب اس کا جواب دینا نہیں دینا، میڈیا کے ذریعے سے دینا نہیں دینا، ہمارا میڈیا ہونا نہیں ہونا، میڈیا پر ہم کام کرنا نہیں کرنا. پھر ورنہ اگر ہم میڈیا پر کام نہیں کریں گے تو پھر کیا ہو جائے گا؟ ہمارے عوام اور عام پبلک جن کا ذہن، جن کو قرآن ابھی پورا معلوم نہیں ہے، احکامات پورے معلوم نہیں ہے، علماء کے بیانات سن کر انہیں صحیح بول رہی سن رہی، صحیح اللہ کا کلام سمجھا رہی بول کر سن لیتے جا رہی نہیں. اب ان کے بیانات اور ان کے جو بیانات سن کر ان کو بھروسہ ہو رہا صحیح اسلام بیان کر رہی، صحیح احکام بیان کر رہی بول کر، تو پھر غیروں کے بیانات اور غیروں کے میڈیا کے ذریعے سے ان کے بیانات سے ہمارے مسلمان لوگوں کے دل و دماغ کچے ہو جائیں گے. صحیح بات ہے، یقین کر لیں گے ہمارے مسلمان لوگ، ہاں صحیح بات ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 11 شادیوں کی اجازت ہے، ہمارے کو 4 شادیوں کی اجازت نہیں ہے، بس اتنا ہمارے کئی کو 11 ہمارے لیے اجازت نہیں کئی کو، ایسا شبہات پیدا کر لیں گے، اللہ پر اعتراض کر لیں گے. پھر سوال پیاری بات، یہ سب باتوں سے اگر آدمی اللہ پر اعتراض کرتا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرتا ہے، یا پھر انہوں کیا اسپیشل ویسا بول کر ہمیں کیا، ہمیں ادبیہ نہیں کیا، انہوں ادبیچ ہمیں ادبیچ، ہمارے لیے کہیں نہیں ہے 11 شادیوں کے ساتھ. اگر ایسا اس قسم کا اللہ پر رسول اللہ پر اعتراض کرتا ہے آدمی تو پھر اس سے آدمی اسلام سے باہر ہو جاتا. کہیں کو ایسا انہوں کہیں اسپیشل سنو تھوڑا پیاری بات. اب ایسا نہیں بول کر ان کے کافروں کے مشرکوں کے بیانات سے سن کر، اسلام دشمنوں کے بیانات سے میڈیا کے ذریعے سے سن کر اگر آدمی ان کے بیانات سے متاثر ہوگا، ان کی باتوں پر بھروسہ کر لے گا تو پھر کیا ہو جائے گا؟ امت کا نقصان ہو جائے گا. اس لیے ہمارے لیے ذمہ داری یہ ہے کہ ہم میڈیا پر کام کریں، میڈیا پر بیانات کریں، صحیح اسلام کا پرچار کریں، صحیح اسلام کو بتائیں صحیح اسلام کیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں کیوں کی، اس میں حکمتیں کیا ہیں، سیاسی حکمتیں کیا ہیں، مذہبی حکمتیں کیا ہیں، یہ سب ہم اگر بیان کریں گے قوم کے سامنے، یہ سب باتیں جب آئیں گی تو پھر جو سیکولر دماغ رکھنے والے غیر مسلم لوگ ہوں گے، پرافٹ جگر گرو محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ سچے آدمی تھے، اچھے آدمی تھے، انسانوں کا درد رکھنے والے آدمی تھے، یہ ان کو معلوم ہو جائے گا. ورنہ پھر ہمیں میڈیا پر کام کرنے کو غلط سمجھیں گے تو پھر کیا ہو جائے گا؟ ہمارے مسلمان کیا ہو جائیں گے؟ شریعت پر اعتراض ہونا شروع کر دیں گے. سمجھ میں آئی بات؟ اس لیے میڈیا پر کام کرنا چاہیے، دفاع ہونا چاہیے، دفاع. یہ سمجھا رہا ہوں آپ کو میں، جب اسلام پر دشمنوں کی طرف سے حملہ ہو تو جیسا حملہ ہوگا ہم کو ویسا دفاع کرنا پڑے گا. اگر ڈائریکٹ آ کر ہم سے سوال کر رہا یا پھر اعتراض کر رہا، حملہ کر رہا شریعت پر، تو ہم سے جواب دے دیں گے. جب میڈیا کے ذریعے سے حملہ ہوگا تو پھر ہم کو بھی میڈیا استعمال کر کے جواب دینا پڑے گا. سوال کیا کی بات. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اسلام کا دفاع کرنے کی توفیق عطا فرمائے.